جنت ہے. اولئک اصحاب الجنہ، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ایمان لائے عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. بیچ میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہم ان کے لیے اتنی ہی ان کو اذیت دیتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکیں. دیکھیے اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اسلام پہ عمل کرنا بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. جو غریب ہے ان کے لیے بھی آسان ہے، جو امیر ہے ان کے لیے بھی آسان ہے. نماز ہر شخص پہ فرض ہے، زکوٰۃ صرف مالداروں پہ فرض ہے، اسی طرح حج صرف مالداروں پہ فرض ہے، قربانی صاحب نصاب پہ فرض ہے، غریب پہ نہیں فرض ہے. تو لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنا اس کی وسعت ہوتی ہے، حد سے بڑھ کے نہیں دیتے ہیں. تو شریعت پہ عمل کرنا بہت آسان، اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین آسانی کا نام ہے. دین اسلام بہت آسان ہے. لوگوں نے مشکل بنا دیا، وہ ان کی بیوقوفی ہے. دین تو آسانی کا نام ہے. تو اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جو ان کے دل میں کدورت ہوگی، جو عداوت نفرتیں ہوں گی، اس کو اللہ رب العزت نکال کے باہر کرے گا. نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے یعنی ان کے سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. تجری من تحتہم الانہار، ان جنتیوں کے گھر کے سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. آتا ہے نا کہ ہر جنتی کے گھر کے سامنے 4 طرح کی نہریں بہ رہی ہوں گی. ایک نہر دودھ کی، ایک نہر خالص شہد کی، ایک نہر خالص پانی کی، اور ایک نہر شرابن طہورا، پاکیزہ شراب کی. ہر جنتی کے سامنے. آپ دیکھیے اگر کسی کا مکان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مکان کے سامنے ندی ہو، سمندر ہو، تو کہتے ہیں واٹ اے سین، یار کیا بہترین سین ہے، کیا یہ خوبصورت منظر ہے. تو جنتی کے گھر کے سامنے جب دودھ کی نہر بہ رہی ہوگی اور آپ کی شہد کی نہر بہ رہی ہوگی، خالص پانی کی نہر بہ رہی ہوگی، تو کیا بہترین سین ہو. اور دنیا کی تو کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہو سکتی. جنت کی بات ہے. بہرحال تو نزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور جنتی کہیں گے کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا مکلف، اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دی. ہم اس لائق نہیں تھے، یہ اللہ کا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دی. ہم تو اس لائق تھے ہی نہیں، یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کہاں ہدایت پا سکتے تھے. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے پاس رسول آئے حق کے احکام کو لے کر کے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آواز لگائی جائے گی کہ تمہیں جنت عطا کی جا رہی ہے، تمہیں جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے اس اعمال کے سبب جو تم دنیا میں نیک عمل کرتے تھے. تو آپ دیکھیے کتنا فرق ہے ایک ایمان والے میں اور ایک غیر ایمان والے میں، کہ ایک طرف ہمیشہ کی جہنم ہے اور ایک طرف ہمیشہ کی جنت کے مناظر ہیں، جنت کی آسائشیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. تو انسان چالاک وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوشش کرے، جو ابد الآباد کی زندگی کے لیے کوشش کرے اور حلال کی کوشش کرے، حرام کی کوشش نہ کرے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ، جس بندے کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آتا ہے، ایک قطرہ بھی آنسو اگر نکل آیا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس بندے کے آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلا وہ جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ داخل ہو جائے تھن میں. جس طرح گائے کا دودھ یا بھینس یا بکری کا دودھ
ذہن میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح جن آنکھوں سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے آنسو نکلے گا، وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے ڈر سے رونے کی کتنی اہمیت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنی زندگی کی۔ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ زندگی گزر جائے گی، اور ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ رکھا وہ مل کے رہے گا۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم حلال طریقے سے کوشش کرتے ہیں یا حرام طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ حرام کی کوشش کریں گے تو حرام ملے گا، حلال کی کوشش کریں گے تو حلال ملے گا۔ ہمیں کوشش کرنا ہے حلال کی طرف۔ علامہ ابن جوزی کے پوتے ابو المظفر بیان کرتے ہیں، ابن عقیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا یہ عجیب و غریب واقعہ، کہ ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں طواف کر کے فارغ ہوا خانہ کعبہ کا، تو دیکھا کہ ایک بڑا ہی قیمتی ہار گرا ہوا ہے۔ میں نے اس ہار کو اٹھا لیا اور دیکھا تو بڑا ہی قیمتی ہار تھا، اور اس وقت میں بڑی غربت سے گزر رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ رکھ لوں ہار کو، شیطان نے خیال ڈالا، پھر کہا کہ نہیں، یہ کسی کی امانت ہے، اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اتنے میں جا کر کے میں نے اعلان کروایا کہ مجھے ایک ہار ملا ہے، جس کا بھی وہ آ کے واپس لے لے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا نابینا آدمی ہے جو اعلان کرتے ہوئے آ رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس میرا ہار ملا ہے مجھے واپس کر دے، میں اس کو 100 دینار دوں گا۔ اس زمانے میں سوچیے 100 دینار کتنی اہمیت کا حاصل ہوگا۔ آج کے زمانے میں 1 دینار آپ کے 20,000 سے اوپر کا ہے، یا 100 دینار 20,000 سے اوپر کا پہنچ جائے گا۔ تو اس زمانے میں اس نے اعلان کیا کہ میں اس کو 100 دینار دوں گا جو مجھے وہ ہار لا کے دے دے گا۔ تو ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے اس ہار کو اس بندے کو دے دیا، اس بوڑھے نابینا شخص کو جو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا۔ اس نے ہار لیا، دعائیں دی، مجھے پیسہ دینے کی کوشش کیا، میں نے انکار کر دیا، نہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اور واپس چلا گیا مجھے دعا دیتے ہوئے۔ پھر وہاں سے میں ملک شام آ گیا، میں بیت المقدس آیا، وہاں میں نے زیارت کیا بیت المقدس کی۔ پھر میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا، سفر کا جو خرچ تھا، سامان سب ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ میں حلب آ گیا، حلب میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، میں بھوک سے دوچار تھا۔ اتفاق سے وہاں کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، لوگوں نے ہمیں ہی آگے بڑھا دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھایا، تو ان لوگوں کو میری نماز پڑھانے کا انداز بڑا اچھا لگا۔ تو ان لوگوں کا ایسا ہے کہ رمضان کی آمد ہے، ہمارے محلے کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیوں نہ آپ رمضان بھر امامت کر لیں ہمارے لیے، اور ہم آپ کو جو خرچہ ہوگا آپ کو دے دیں گے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ اس طرح سے مجھے ایک روزگار مل گیا، میں پریشان تھا، اللہ نے ہمارے روزگار کا انتظام کر دیا، اور میں وہاں رہنے لگا، کھانا پینا لوگ لا کے دیتے تھے۔ چند دنوں کے بعد لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہمارے محلے کے جو امام صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک صاحبزادی ہے، ان کی ایک بچی ہے، لڑکی ہے، آپ اگر کہیں تو ہم اس لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیں، کیونکہ امام صاحب کی وصیت تھی کہ نیک اور صالح جو لڑکا ہو اس سے ہی میری بیٹی کی شادی ہو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ شادی کرا دیں۔ پھر ان کا نکاح ہو گیا اسی لڑکی سے۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ رہ رہا تھا، چند دنوں کے بعد دیکھتا ہوں کہ اس کے گلے میں ایک ہار ہے۔ تو میں ہار کو غور سے دیکھنے لگا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میری اہلیہ یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا اس ہار کو مجھے میرے ابا نے دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہار میرے ابا نے دیا، میرے ابا اسی مسجد کے امام تھے اور عالم بھی تھے، اچھے انسان تھے، نابینا تھے دونوں آنکھوں سے۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو میں نے ان کو دیا تھا۔ تو ابن عقیل نے کہا کہ اے میری اہلیہ یہ تو وہی ہار ہے جو میں نے تمہارے ابو کو دیا تھا خانہ کعبہ کے پاس میں۔ تو اہلیہ نے کہا واقعی آپ وہی شخص ہیں؟ کیا واقعی آپ ہی نے ہار دیا تھا؟ کہا۔ تو کہا سنیے پھر، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا
اللہ نے آپ کی بھی دعا قبول فرمائی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول فرما لی. تو ابن عقیل نے کہا وہ کیسے؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ بھی تلاش میں تھے روزگار کے، آپ بھی غربت کے مارے تھے، تو اللہ نے آپ کو ہار بھی دیا، ہار والی بھی دیا، اور گھر بھی دیا، گھر والی بھی دے دیا آپ کو. اور میرے باپ یہ دعا کرتے تھے جب سے آئے تھے ہار کو لے کر کے کہ اللہ میری بیٹی کا رشتہ اس بندے سے ہو جو بندہ ہار لوٹانے والے انسان کی طرح سے ہو، اسی طرح جو بندہ نیک صالح ہو اسی طرح کے انسان سے میرے بیٹی کی شادی ہو. لیکن اللہ نے تو بعینی ہی وہی دعا قبول کر لیا کہ خود اسی لڑکے سے میری شادی کرا دی. تو انسان جب حلال کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو حلال طریقے سے اور بڑھا کے عطا کرتا ہے. جب ہم حرام کی طرف جائیں گے تو شیطان ہمارا ساتھ دے گا. اس لیے ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا ہے، شیطان کی طرف نہیں بڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.